اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج آپ کی خدمت میں ایک بزرگ جن کی تصویر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے چاند کی 3 تاریخ کو رات 11 بجے شروع کرنا ہے۔ چاند کی 2 تاریخ کا دن گزار کر رات کو 11 بجے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ نے چاند کی 2 تاریخ کو 1.25 کلو بکرے کا گوشت، ایک نئی چھری اور مٹی کی ہانڈی لینی ہے۔ اس گوشت کو آپ نے ہانڈی میں ڈال کر اس میں وہ جو نئی چھری آپ نے لی ہے وہ رکھ دینی ہے۔ رکھ کر تو اس ہانڈی کا منہ جو ہے وہ لال کپڑے سے باندھ کر آپ نے اس کو پرانی قبرستان چلے جانا ہے، اور پرانی قبر کے اوپر رکھ کر آپ نے واپس مڑ کر نہیں دیکھنا۔ واپس کچھ بھی آوازیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو آواز دے بلائے، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور آپ نے سیدھا اپنے واپس گھر آ جانا ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ آپ نے قبرستان آتے جاتے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اس عمل میں آپ کا جو چہرہ ہے وہ مشرق کی طرف رہے گا، جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ ایسٹ کی طرف۔ حصار جو ہے وہ آپ نے اس میں لازمی لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار کو پڑھ کر، اگر کچی زمین ہے تو نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لینا ہے۔ اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر آپ نے چاک یا کولے پر دم کر کے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو کھینچ لینا ہے، اور 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیں، تو جس سے آپ کا دائرے والا اور جسمانی دونوں حصار ہو جائیں گے۔ بخور آپ نے اس عمل کے دوران اگربتی اچھی خوشبو والی جلانی ہے، اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی آپ نے کپڑوں پر لگانا ہے، اور ایک موم بتی جلانی ہے۔ باقی کمرے کی آپ نے تمام لائٹوں کو بند کر دینا ہے، اور اس عمل کو ایک موم بتی جلا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ کمرہ جو ہوگا جس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ سامان سے بالکل خالی ہو، اس میں سامان وغیرہ نہ ہو، اور وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ عزیمت جو اس عمل میں پڑھی جائے گی وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ عزیمت شریف ہے۔ یہ عزیمت آپ نے 450 بار روزانہ پڑھنی ہے۔ 450 بار روزانہ جب یہ اپنے عزیمت پڑھنی ہے تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر جس چیز سے حصار کو لگایا تھا اسی چیز سے حصار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر حصار سے باہر آ جانا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے وقت مقررہ پر اور جگہ مقررہ پر روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اسی طریقہ کار کے مطابق۔ تو اس عمل کی مدت جو ہے وہ 11 یوم سے لے کر 21 یوم تک ہے۔ اگر اس جن کی حاضری 11 یوم سے پہلے ہو جاتی ہے تو آپ نے اس سے قطعی طور پر کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے عمل پر دھیان دینا ہے، اور اس کی کسی بات کو
آپ نے نہیں سننا۔ تو جب 11ویں دن وہ آئے گا تو پھر آپ نے اگر پڑھائی مکمل کر لی ہے تو اگر آپ کے پڑھائی مکمل کرنے سے قبل وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، تو آپ نے اس کا دل میں جواب دے کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر دینا ہے۔ تو اپنی پڑھائی کی تعداد مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ پوچھے گا کہ مجھے کیوں آپ نے بلایا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کرو اور میرے دنیاوی کاموں میں جو میں نہیں کر سکتا آپ وہ کام کرنے میں میری مدد کیا کرو۔ پھر آپ نے اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھانی لینی ہے کہ کھاؤ قسم حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا آپ آؤ گے، جدھر بھی بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو کام بھی میں کہوں گا آپ کرو گے، مجھے میری بیوی بچوں کو میرے گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دو گے، اور مجھے میرے کاروبار میں کوئی بندہ یہ رکاوٹ پیدا نہیں کرو گے۔ یہ 3 بار قسم آپ نے اس سے لینی ہے، اور پھر آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے اور دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لینا ہے۔ تو پھر وہ بھی آپ پر 2 شرائط عائد کرے گا۔ پہلی شرائط تو اس کی یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میری حاضری آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک شرط ہے وہ اپنی مرضی سے رکھے گا، وہ شرط وہ سوچ سمجھ کر قبول کریں، وہ شرط ایسی ہے قبول کریں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر آپ وہ شرط اس کی ایک دن بھی پوری نہ کریں گے تو پھر یہ آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گا اور واپس چلا جائے گا، دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لہذا شرط کو سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ یہ جن صرف جائز کام ہی کرے گا، ناجائز کام بالکل نہیں کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل کے بارے میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھے سے وہ بات معلوم کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی دوبارہ کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔